میرے تعلق میں تو یعنی ہم نمازوں کو رو رہے ہیں، حالانکہ آج رونا اس بات کا ہے کہ جو نمازی ہے نا، نمازی 95% تو کوٹ ادو کیا پورے پاکستان میں 95% تو نماز ہی نہیں پڑھتے. جو 5% نماز پڑھتے ہیں ان میں بھی کوئی ایسا آج تک نظر نہ آیا کہ جو اللہ اکبر کے بعد اپنی نماز کا مزہ اٹھائے اور اللہ ہی کے ساتھ باتیں کرے اور کوئی تیسرا اس میں داخل نہ ہو. آج تک ترس گئے ایسی ایک رکعت کو بھی. مطلب یہ کیسی دلیری سے کہتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم ٹھیک ہیں جی، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، مدرسوں کو چندے دیں، ہم ٹھیک ہیں، جاؤ کسی اور سے بات کرو. یہ کیسی نماز ہے جس میں کبھی سجدے میں بھی اللہ یاد نہ آئے؟ یہ کیسی نماز ہے کہ اس کے قدموں میں سر رکھ کے بھی وہ یاد نہ آئے؟ یہ کیسی نماز ہے کہ ساری نماز اللہ کی یاد ہے؟ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ سب اللہ کا نام آ رہا ہے، اللہ کا نام آ رہا ہے. اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر الرحمن، پھر الرحیم، پھر الحمدللہ، پھر رب العالمین، پھر الرحمن، پھر الرحیم، پھر مالک یوم الدین، پھر ایاک نعبد، پھر ایاک نستعین، پھر اہدنا الصراط المستقیم. یہ ایک ایک لفظ میں اللہ اللہ اللہ. اتنا اللہ زبان کہہ کر بھی اس ظالم دل کو اللہ یاد نہیں آتا. اس نماز پہ فخر کیا ہوا ہے. اصل تو پکے نمازی ہیں صحیح، بے نمازی نال گل کرو، نماز تو سنبھالو. کس نماز پہ اللہ سے فیصلے کروانے ہیں؟ کبیرہ گناہوں کا کیا رونا روئے ہیں؟ یہاں تو نیکیاں برباد ہوئی پڑی ہیں. گناہوں کا رونا میں کیا رو ہوں؟ یہاں تو نیکیاں برباد ہوئی پڑی ہیں کہ اللہ سامنے بلائے، دکان سے اٹھایا، گھر سے اٹھایا، اپنی طاقت سے آیا، ارے اللہ لے کے آیا، وضو کروایا، صف میں کھڑا کروایا، اپنی طرف منہ کروایا، اللہ اکبر کی صدا لگوائی، پھر بھی یہ ظالم اپنے دل کو اللہ کے سامنے حاضر نہ کر سکا. تو ہم توبہ کریں، ایمان سیکھیں، نمازوں کو سیکھیں، اخلاق سیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی تجارت سیکھیں، آؤ والی معاشرت سیکھیں، آؤ والا طریقہ سیکھیں. یہ ہماری محنت ہے، اس کی ہم صدا لگاتے ہیں. یہ سودا ہم لے کے بازار میں آئے ہیں. تو آج میرے بھائی یہ سارا مجمع اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. کیوں بھائی؟ ہو گیا ارادہ توبہ کا؟ تو اب میں آپ کو خوشخبری سناؤں، آج تک آپ نے جو گناہ کیے تھے اللہ نے سب دھو کے پاکی صاف کر دی، کافی صاف کر دی. حقوق کے گناہ، حق باقی ہے، گناہ معاف. کسی کا 100 روپیہ دبا لیا، 100 روپیہ دبانے کا حق باقی ہے، گناہ معاف ہو گیا. اب ادا کرنے کی کوشش کریں. کسی کی زمین دبا لی تو زمین دبانے کا جرم توبہ پہ معاف ہو گیا، زمین باقی ہے، وہ واپس کرنی ہے. اگر وہ نہیں واپس ہو سکتی، مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی حق ہے تو جا کے اس سے معافی مانگ لیں. وہ نہیں معاف کرتا کہ اچھا میں ادا کروں گا، ادا کرنے کی کوشش کریں. پھر ادا ہو گیا الحمدللہ، نہیں ادا ہو سکا اور آپ کی کوشش پوری رہی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کا سفارشی بن جائے گا. کیس آئے گا عدالت میں، قانون تو قانون ہے. کیس آئے گا، مدعی آئے گا، یا اللہ میری زمین دبا گیا تھا، میری 1 انچ کھا گیا تھا. ارے میرے بھائی اللہ کی قسم، 1 بالشت زمین کسی کی دبا لی 9 انچ تو 7 زمینیں اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی. یہاں تو ایکڑ لوگ کھا جاتے ہیں، کنالوں کی کنالیں کھا جاتے ہیں. اور پاکستان کا قانون تو ظلم کا مددگار ہے. ایک نقطہ بڑھا دو، ایک گھٹا دو، ساری اگلی نسل بھی مقدمے لڑتی رہے گی. تو کیس آئے گا عدالت میں، یا اللہ میرا حق مارنے والا ہے، لے کے دو. اور اللہ کو پتہ طائب ہو چکا ہے اور پورا نہیں کر سکا کرنے کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا لے کے دوں بھائی، کیا لے کے دوں میرا بندہ؟ کہے گا اس سے نیکیاں لے کے دو، اور کیا لے کے دے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نیکی ہے ہی نہیں اس کے پاس. تو کہے گا اچھا میرے گناہ اس پہ ڈال، میرے گناہ اس پہ ڈال. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو ذرا اوپر تو دیکھ، اللہ جنت کھولے گا، بہتی نہریں،
اڑتے پرندے، جھکے ہوئے پھل اور پھیلے ہوئے سائے، چمکتے ہوئے موتی، بچھے ہوئے مشک و زعفران کے مخمل کے فرش. یا اللہ، یہ کس نبی کا ٹھکانہ ہے؟ کس صدیق و شہید کا ٹھکانہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کسی کا نہیں، جو قیمت دے دے اس کا ہے. وہ پوچھے گا اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے معاف کر دینا. بولو اب بولو کہ آپ تو ہی دے، پھر اس سے کیا لینا؟ تو بھائیو، ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا کام بنائیں. ہم پیسے کے پجاری نہیں ہیں، ہم حکومت کے پجاری نہیں ہیں، ہم کرسی کے پجاری نہیں ہیں، ہم بیوی بچوں کے پجاری نہیں ہیں، ہم سیاست کے پجاری نہیں ہیں، ہم عزت اور شہرت کے پجاری نہیں ہیں، اپنی جان کے بھی ہم پجاری نہیں. ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میرا مرنا میرے اللہ کے لیے، میرا جینا میرے اللہ کے لیے، میری قربانی میرے اللہ کے لیے، میری نماز میری عبادت میرے اللہ کے لیے. بس اللہ راضی ہو جائے تو ہمارا ہر مسئلہ حل ہو گیا. تو اور اللہ نے کتنا آسان کر دیا اپنا تعلق، کتنا آسان کر دیا. ریڈیو والا بھی تو ایم پی تو کوئی کوئی بنے گا، صدر بھی کوئی کوئی بنے، پیسے والا بھی کوئی کوئی ہوتا ہے، شہرت بھی کوئی کسی کسی کو ملتی، مال بھی کسی کسی کو ملتا ہے، اور خاندان بھی کسی اپنے اللہ کے فیصلوں سے تقسیم ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنے سے ملانا اتنا آسان کر دیا. پوری دنیا کے امیر و فقیر، ادنا و اعلیٰ، عوام و خواص، فقراء اور اغنیاء، محکوم اور حاکم، زارے اور مزارے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. کیا کیا؟ کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. بھائی ایک کام کر لو کہ میرے نبی کا طریقہ اپنا لو، بس میں تم سے پیار کر لوں گا. پہلے ہی کرتا ہوں، اور جب تم میرے نبی کے سانچے میں ڈھلو گے، ظاہر بھی، باطن بھی، قول بھی، عمل بھی، ہر چیز جب میرے نبی کے طرز پر آئے گی، بس میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. اس لیے کلمے کا دوسرا حصہ ایسا ساتھ جوڑا ہے محمد الرسول اللہ، کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ انک اتخذت ابراہیم خلیلہ وموسیٰ کلیمہ وانت علنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح فماذا جعلت لی. یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا پیدا کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے. تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ. اے میرے حبیب، میں نے آپ کو ان تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے. وہ کیا ہے یا اللہ کا؟ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی. قیامت تک تیرا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. بس جہاں میرا نام آئے گا وہاں تیرا نام آئے گا. تو میرے ساتھ، میں تیرے ساتھ. اور شرحت لك صدرك ووضعت عنك وزرك ورفعت لك ذکرك وجعلتك فاتحا وخاتما. سینہ میں نے تیرا کھول دیا، بوجھ میں نے تیرے ہٹا دیے، فاتح میں نے تجھے بنا دیا، خاتم میں نے تجھے بنا دیا. فاتحا وخاتما، پہل کرنے والا، آخر کرنے والا، مہر لگانے والا، پہل کرنے والا. جو پہلے آئے تو آخر میں کیسے آئے، جو آخر میں آئے تو وہ پہلے کیسے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دونوں نام دیے، فاتح پہل کرنے والا، خاتم آخری مہر لگانے والا. یہ کیسے ہوا؟ تو آپ نے فرمایا ان لی عند اللہ عشرۃ اسماء. میرے اللہ تعالیٰ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم رب القاسم وطاہا ویاسین. اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. یہ 10 کیوں رکھے؟ ایک کیوں نہیں رکھا محمد؟ تو اگر گھروں میں دیکھیں ماؤں کو اپنے بیٹوں کو گود میں لیے پھر رہی، کہہ رہی میرا عبداللہ، میرا چاند، میرا سورج، میرا دل، میری آنکھیں، میرا جگر، میرا سہارا،
کبھی دیکھا میرا پھول ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں؟ پاگلوں کی طرح لگی ہوتی ہیں، ہر گھر میں یہ ہے کہ نہیں قصہ؟ تو وہ صرف میرا عبداللہ کیوں نہیں کہتی، آگے کیوں چلتی ہے؟ پیچھے محبت اتنی زیادہ ہے کہ ایک لفظ بولنے سے ادا نہیں ہوتی، تو محبت الفاظ کو کھینچتی ہے۔ یہ ایک اور مثال دوں، اس کے برعکس جب غصہ چڑھ جائے تو ایک گالی سے گزارا نہیں ہوتا، تو پیچھے تسبیح لاتا ہے پوری، کہ پیچھے غصے کا فلو اتنا ہے کہ ایک گالی سے گزارا نہیں ہوتا، چل بھائی ڈز فائر کھولتا ہے۔ تو ایسی جب محبت بڑھتی ہے تو الفاظ کھینچتے چلے آتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک ہی تو حبیب بنایا باہر و بر میں، عرش و فرش میں، ایک ہی تو حبیب بنایا، اس کا تو محمد ہے، پھر کا تو احمد ہے، پھر کا تو ماہی ہے، پھر کا تو حاشر، پھر کا تو عاقب، پھر کا تو فاتح، پھر کا تو خاتم، پھر فرمایا تو ابو القاسم، پھر فرمایا تو طٰہٰ، پھر فرمایا تو یاسین۔ 10 نام تو ایک مجلس میں ہیں، ویسے 550 نام آپ کے حدیث میں موجود ہیں، 550 قرآن، تورات، زبور، انجیل، احادیث، تفاسیر، سیر، 550 نام کا بس یہ ہے، اس کے پیچھے چلو۔ پھر اعلان کیا فلا وربک، سبحان اللہ، یہ کیا اللہ نے کمال کیا، فلا وربک، کیا کہا، تیرے رب کی قسم، کمال ہے یہ آپ کی شان کو اونچا کرنے کے لیے۔ فلا وربک، رب تو سارے جہان کا ہے، سارے عالمین کا ہے، یہاں کیا کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب تیرے رب کی قسم، بس میں تیرا ہی ہوں، جیسے کوئی کہتا فلا وربک، اے میرے حبیب تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک تیرے فیصلوں سے راضی نہیں ہوں گے ان کا ایمان ہی مردود ہے۔ تجارت رسول کے طریقے پر ہوگی، لوگ کہیں گے نہیں چلے گی، ہم کہیں گے نہ چلے، ہم تجارت چلانے نہیں بیٹھے، تجارت میں اللہ کے محبوب کا طریقہ زندہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو اب ہر طریقہ اللہ کے قریب کر دے گا، وہ حکومت ہو، وہ سیاست ہو، وہ عدالت ہو، وہ وکالت ہو، وہ زراعت ہو، وہ تجارت ہو، وہ معاشرت ہو، وہ معیشت ہو، جو بھی ہوگا اگر اس میں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بس ہر عمل اللہ کے قریب لے جا رہا ہے۔ فاتح، خاتم، ترمذی شریف کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ یعنی 40 سال، 50 سال، 30 سال، 35 سال؟ آپ نے فرمایا کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد۔ اس میں ایک جملہ غلط چلا، وان آدم بین الماء والطین، یہ جملہ کسی حدیث میں کوئی نہیں، صحیح بتا رہا ہوں، وان آدم بین الروح والجسد، کہ ابھی آدم علیہ السلام کے جسم روح کی کہانی چل رہی تھی کہ اس سے پہلے نبوت مجھے مل چکی تھی، تو میں فاتح ہوں اور میں خاتم ہوں کہ میں آئی آخر میں، میرے بعد ہے ہی کوئی آخری نبی، لا نبی بعدی لا امت بعدکم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیو، طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کو ایسا اونچا رکھا تھا کہ ہر بڑے سے بڑا آدمی آپ کے سامنے آ کے پست ہو جائے اور اس کی عزتیں خاک میں مل جائیں کہ یہ اتنی اونچی ہستی ہے اور یہ اتنا اونچا دربار ہے کہ یہاں دیکھنے کے لیے بھی ایک ٹوپیاں گر جاتی ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کہاں سے اٹھایا کہاں پہنچایا۔ علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کہاں تک پہنچایا۔ تو دوسری ہم دعوت ہے، اس کے پیچھے چلے میرے بھائیوں، کیا مقام ہے، کیا مقام ہے۔ دیکھو میں پچھلے دنوں قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو ایک آیت سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے منافقین کو اجازت دینی شروع کر دی، تبوک کی لڑائی میں اجازت دینی شروع کر، اچھا جاؤ۔ اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی تو اللہ پاک نے اس پہ تنبیہ فرمائی۔ اجازت کیوں دی؟ لیکن اس پہ صدقے آئے کہ پہلے معافی کا اعلان کیا، پیچھے تنبیہ فرمائی، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ ارے مطلب خالق کے سامنے کسی کو کوئی حیثیت ہے؟ خالق تو خالق ہی ہے،
اللہ تعالیٰ کہتے لما اذنت لهم عفى الله عنك، کیوں آپ نے اجازت دی اللہ آپ کو معاف کرے؟ معافی تو بعد میں آتی ہے، لیکن یہاں معافی پہلے ہو رہی ہے. عفى الله عنك، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، پر لما اذنت لهم، آپ کو ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. ہمیں ادب سکھایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میرے نبی کو اس کے نام سے مت پکارو. اگر میرے نبی سے خطاب کرنا ہو یا محمد، یہ بے ادبی ہے. اور ہماری جہالت کا حال یہ ہے، محرابوں میں لکھا ہوتا ہے یا محمد، اور اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میرے نبی کو اس کے نام سے مت پکارو. اللہ نے خود نہیں پکارا یا محمد، اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کسی ایک جگہ بھی دوسرے نبیوں کو نام سے پکارا، یا آدم یا موسیٰ یا عیسیٰ یا داؤد یا یحییٰ یا زکریا، اللہ نام سے پکار رہے ہیں. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، نادیناہ یا ابراہیم ما تلک بیمینک یا موسیٰ یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، اور یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس. نبیوں کو پکارا، نام لیا نام لیا نام لیا، لیکن جب اپنے نبی کو پکارا تو یا محمد نہیں کہا، بلکہ کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، لقب سے پکارا. ایک اور مثال دوں، جیسے ہم کہتے ہیں حاجی صاحب، مولانا صاحب، مولوی صاحب، ڈاکٹر صاحب، میجر صاحب، جنرل صاحب، وکیل صاحب، اے سی صاحب، جج صاحب، یہ ہوتا کہ نہیں ہمارے ماحول میں؟ تو نام سے کیوں نہیں پکارتے؟ کوئی بے ادبی ہے؟ بے ادبی تو نہیں، لیکن ادب کا مقام یہ ہے کہ اس کو لقب سے پکارا جائے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا محمد، تو کون سی بے ادبی تھی؟ تو اللہ ہے یہ اللہ خالق، لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی کو مقام دیا کہ نام سے نہیں پکارا، بلکہ کہا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول. پھر ہمیں روکا نام سے مت پکارو. اب کیا کرو؟ پکارنا پڑے تو کیا کرو؟ کہو یا رسول اللہ، یوں کہو یا نبی اللہ، یوں کہو یا حبیب اللہ، یا محمد مت کہو. یہ ادب تو قرآن سکھا رہا ہے. میں صرف سیرت کو قرآن سے بتا رہا ہوں، جو آگے سیرت آئی وہ کون بیان کرتا ہے؟ صرف جو قرآن میں چند اشارے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، ورنہ تو جس کی اللہ تعریف کرے اس کی کون تعریف کر سکتا ہے؟ ممدوح ہے، ممدوح رب العالمین ہو، جو اللہ، جس کی اللہ تعریف کرے اس کی انسان کہاں تعریف کر سکتا ہے؟ اور کیا کر سکتا ہے اور کہاں تک کر سکتا ہے؟ تو ہمارے دل میں مقام بٹھانے کے ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ. دیکھو یہاں ایک آیت ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی آ رہا تھا اور ہمارے نبی کا نام بھی آ رہا تھا. تو کلام کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نام لاتے. ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جنہوں نے اتباع کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حقدار ہیں زیادہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کلام بدل دیا، کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی. وہاں بھی اللہ اشارہ کر گیا ھذا النبی، یہ نہیں کہا کہ محمد کا، ھذا النبی. یہ ھذا کا اشارہ یہاں تعظیم کے لیے ہے، ھذا النبی. تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں میرے بھائیوں، تبلیغ پر آ جائیں، اللہ غیب کے دروازے کھولے گا. ایک آپ کو ساتھ بات بتا، سلیمان علیہ السلام کا ہد جو تھا اس کو بھی شوق آ گیا. ان کا اللہ کے نبی میں آپ کے سارے لشکر کی دعوت کرتا ہوں. انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں نہیں دعوت کر سکا، تو کہاں سے کہا؟ نہیں میں آپ کی دعوت کرتا ہوں. ان کا اچھا بھائی کیا کرو گے؟ ان کا میں آپ کے لیے سالن تیار کرتا ہوں. ان کا اچھا بھائی کرو. وہ ہوا میں اڑا، ایک ٹڈی ہوا میں اڑ رہی تھی، اس کو جا کے پکڑ لیا اور 2 ٹکڑے کر کے نا سمندر میں پھینک دیا. کہنے کا سالن تیار ہے، بوٹی تو ملے گی نہیں، شوربہ سب کو مل جائے گا، شوربہ سب کو مل جائے گا. بھائی اللہ کے خزانے بڑے زبردست ہیں، اس کے خزانوں پہ نگاہ رکھ کے آپ چلو. یہ 4 کام 8 گھنٹے آپ روزانہ دیں. اچھا 8 گھنٹے اگر نہیں دے سکتے تو 5 گھنٹے 6 گھنٹے کم از کم 3 گھنٹے تو بھائی اپنی دکانوں سے کھڑے ہو جاؤ اور کہ میں آیا اللہ عصر تک ہم نے کام کرنا ہے، بس عصر کے بعد ہم نے کام نہیں کرنا. سب اپنے دکانوں سے اٹھ کر مسجدوں میں آ جاؤ اور بھائی جماعت بن کر بیٹھ کر کیسے کام کرنا ہے یہ آپ کے اپنے مشورے والے بزرگوں سے پوچھو کہ بھائی